نبیوں میں سب سے اونچا سنگھاسن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے میں شاسن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے میں شاسن ہے آپ کا، اور جس ہردے میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے، جس ہردے میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے، وہ نرک میں جائے کوئی آدھار نہیں ہے، اور یتینت کرپاشیل ہے سرکار مدینہ، یتینت کرپاشیل ہے سرکار مدینہ۔ ارے کس ویکتی پہ میرے آقا کا اپکار نہیں ہے، کس ویکتی پہ میرے آقا کا اپکار نہیں ہے۔ اور میں نے جو لکھا ہے تو میں نے اس طور پہ لکھا ہے کہ نبیوں میں سب سے اتم سنگھاسن ہے آپ کا، نبیوں میں سب سے اتم سنگھاسن ہے آپ کا، اور ہر امتی کے ہردے پہ شاسن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے پہ شاسن ہے آپ کا۔ اور ہیرے جواہرات لے کر میں کیا کروں، ارے ہیرے جواہرات لے کر میں کیا کروں، ارے میرے لیے تو قیمتی درشن ہے آپ کا۔ قرآن کی زبان ہے، قرآن کہتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت جو ہے مرد کا لباس ہے۔ مذہبی اسلام میں مرد اور عورت کو لباس کیوں کہا گیا؟ دوسرا چیز بھی کہا جا سکتا تھا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جوڑی کو لباس کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لباس اس لیے کہا گیا کہ لباس کا کام ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو بھی پھوڑے پھنسی ہو، لباس کا کام ہوتا ہے اس کو ڈھک کر کے رکھنا۔ کن کے جسم کے اندر کیا بیماری ہے، کن کے جسم کے اندر کہاں پہ پھوڑا ہے، کن کے جسم کے اندر کہاں پہ پھنسی ہے، کن کے جسم کے اندر کیا پرابلم ہے، پڑوسی نہیں جان سکتا ہے، لیکن اس کے جسم کا جو کپڑا ہے، کپڑے کو ضرور معلوم ہوگا۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جوڑی کو کوئی اور لفظ سے تشبیہ نہیں دیا، بلکہ دونوں مرد اور عورت کی جوڑی کو لباس کہا۔ لباس اس لیے کہا کہ جس طریقے سے لباس جسم کے تمام اعضاء کو چھپاتا ہے، جس طریقے سے لباس جو ہے جسم کے تمام پھوڑے پھنسی کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے مذہبی اسلام نے کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت جو ہے مرد کا لباس ہے۔ اس کو اس لیے کہا گیا تاکہ بیوی کو حکم دیا گیا مذہبی اسلام میں کہ تمہارے شوہر کے جسم کے اندر کوئی عیب ہو، تمہارے شوہر کے کوئی عادت خراب ہو، تو مذہبی اسلام میں عورت کو حکم دیا گیا کہ اس عیب کو تم غیر عورتوں کے قریب نہ رکھو۔ تمہارے شوہر کے اندر کوئی عادت خراب ہے تو اس عادت کو دوسرے کے پاس شیئر نہ کرو، بلکہ جس طریقے سے کپڑے جو ہے جسم کے پھوڑے پھنسی کو چھپاتا ہے، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تمہارے شوہر کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے تو تمہارا حکم ہی بنتا ہے کہ تم اپنے شوہر کے عیب کو چھپا کے رکھو۔ اور مرد کو بھی مذہبی اسلام میں کہا گیا کہ مرد عورت کا لباس ہے۔ اس کی وجہ بھی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے عورت کا حکم ہے کہ تمہارے شوہر کے جسم کے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں اس کے عیب کو تم دوسری عورتوں کے قریب نہ رکھو، اسی طریقے سے مذہبی اسلام میں کہا گیا ہے مرد کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری بیوی کی کوئی چال چلن خراب ہو، تمہاری بیوی کے جسم کے اندر کوئی عیب ہو، تمہارے بیوی کے جسم کے اندر کوئی پھوڑے پھنسی ہو جائے تو تم اپنے دوست یار کے پاس شیئر نہ کرو، تم اپنے دوست یار
पवित्र रिश्ता है कि मजहब इस्लाम में जितने भी रिश्ते तैयार हुए हैं तो तमाम के तमाम रिश्ते जो है दुनिया में आने के बाद तैयार हुए हैं। जैसे माँ बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, और मामू भांजे का रिश्ता। शॉर्ट नोट में ये सुनते चले कि मजहबी इस्लाम में जितने भी रिश्ते तैयार हुए हैं तो तमाम रिश्ते दुनिया में आने के बाद हुए हैं, लेकिन शौहर, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया में तैयार नहीं हुए हैं, बल्कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है इतना पवित्र रिश्ता है, इतना बेहतरीन रिश्ता है, इतना पाको पवित्र रिश्ता है जो दुनिया में नहीं बना है बल्कि जन्नत में बना। अब जन्नत में कैसे बना तो मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का सबसे पहला इंसान का नाम क्या है जी, दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ताकत से, अपनी कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया, और जन्नत में पैदा किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मन नहीं लग रहा। एक लंबी चौड़ी चहार दीवारी हो और उस चहार दीवारी में एक मर्द को अकेला रख दिया जाए या एक औरत को सिर्फ अकेला उसमें रख दिया जाए तो उसका दिल घुटने लगेगा और उसका मन नहीं लगेगा, बल्कि दिल ही दिल में बेचैनी सताने लगेगी। उसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से पैदा किया, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में मन नहीं लग रहा था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा कोई साथी पैदा कर दे, इसलिए कि तेरी जन्नत में मुझे मन नहीं लग रहा है। और इतना कहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पिछली से हजरत दादी हव्वा की पैदाइश हुई। अब जब पैदाइश हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोए और अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ फरिश्ते जा और बाएं आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिछली को चीर दो। और फरिश्ते गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिछली से दादी हव्वा पैदा हुई। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो करके बेदार हुए तो देखे कि एक हसीनो जमील खूबसूरत लड़की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बदन में टच करने की कोशिश किए तो अल्लाह का हुक्म हुआ फरिश्तों के द्वारा कि ऐ आदम तुम बदन में टच नहीं कर सकते। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला इतने लंबे समय से कोई मेरा साथी था ही नहीं, लेकिन अभी नए वक्त में एक लड़की की पैदाइश हुई भी है, तो तेरा हुक्म होता है कि तुम उसके बदन में टच नहीं कर सकते, या अल्लाह टच करने की कोई उपाय किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म दिया गया कि ऐ आदम हजरत हव्वा की बदन में टच नहीं कर सकते, और टच करोगे उसी वक्त में जब तक कि तुम मेरे महबूब की बारगाह में 10 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ोगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा हम और आपके नबी जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में 10 मरतबा दुरूद पढ़े, और पढ़ने के बाद जो है फरिश्तों ने उनका निकाह पढ़ाया और दोनों जन्नत
لیے کہ آپ کو بخوبی آپ کو جانکاری ہوگی کہ عورت ایک ایسی چیز ہے جس کو نبی نے فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز مجھ کو عورت پسند ہے. دنیا کی 3 چیزیں مجھ کو بہت زیادہ پسند ہیں. ان 3 چیزوں میں نبیوں کے امام نے فرمایا کہ مجھ کو عورت بہت زیادہ پسند ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا. جنتی زیور ایک کتاب لکھا ہوا ہے جس کو علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی نے ترتیب دیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کر کے مرد کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. اگر عورت کو پیدا نہیں کیا جاتا تو مرد کی زندگی جس طریقے سانڈ جو ہے بغیر لائسنس کا گھومتا رہتا ہے, جہاں من ہوا اسی کھیت میں منہ مار دیا, اسی طریقے سے مرد کی زندگی ہوتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کر کے ہمارے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہمارا چہرہ مرجھا جاتا ہے. لیکن میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیٹی ہے تو اس کو بوجھ نہیں سمجھیے, بلکہ جب تک بیٹی آپ کے گھر پر ہے تو آپ کے لیے رحمت ہے. شادی ہو جائے تو شوہر کے لیے زندگی کا سکون ہے, شادی ہو جائے تو زندگی کے لیے ساتھی ہے. اور جب وہی عورت جو ہے ماں بن جائے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے. تلسی داس نے کہا ہے کہ سندر روپ شکل مسکائی, نام محمد جگ جگ پائی, سب نبی آگے ایلن سب سے تو پیچھے ایلا, سندر روپ لے کے تو ایلا پردشیا. تلسی داس نے رام چرت مانس میں لکھا ہے کرشن اوتار نیرت پوری پرتھوی مدھیانی سپات مرون سوانما تیز بہادما سرونما مہا پرسما پرسوتم سمبھا